بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ مبارک دن اور راتیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ سوچئے اگر کسی انسان کو ایک ایسی رات مل جائے جس کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہو تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو خود بھی عبادت میں زیادہ سے زیادہ محنت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، بلکہ اپنی کمر کس لیتے، یعنی پوری توجہ عبادت کی طرف کر دیتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت، اعتکاف کے عظیم فضائل، لیلۃ القدر میں کون سی عبادات کریں، اعتکاف کے چند ضروری مسائل اور عورتیں اعتکاف کیسے کریں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس بابرکت عشرے سے زیادہ فائدے اٹھا سکیں۔ آخری عشرے کی فضیلت۔ رمضان کا آخری عشرہ بہت عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور عبادات میں بہت زیادہ محنت کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ آخری عشرے کو غفلت میں نہ گزارے بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ اعتکاف کے فضائل۔ اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اعتکاف کا مطلب اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں ٹھہر جانا اور عبادت میں مشغول رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقاعدہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اعتکاف کے دوران انسان دنیا کی مصروفیات سے الگ ہو جاتا ہے، اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور دل کو سکون اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اسے عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھتے وہ مریض کی عیادت کرتے ہیں اور مرنے والے کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں، اس طرح کہ وہ ثواب حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اعتکاف بیٹھنے والا ان تمام چیزوں پر نہیں جا سکتا، نہ جنازہ پڑھ سکتا ہے، نہ مریض کی عیادت کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والے کو ان سب چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادات۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس رات میں یہ عبادات کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر اور تسبیح پڑھیں، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی ہے کہ لیلۃ القدر کو اگر پالو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اعتکاف کے چند ضروری مسائل۔ چند بنیادی مسائل بھی ہیں جن کو جان لینا ضروری ہے۔ اعتکاف 20 رمضان کی شام سے شروع ہوتا ہے اور اعتکاف مسجد میں کیا جاتا ہے، اور اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلے ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اعتکاف کرنے والا صرف ضرورت کے کام سے باہر جا سکتا ہے، مثلا بیت الخلاء جانا ہو یا اس کو احتلام ہو گیا، اس نے غسل کرنا ہے، اب وہ باہر جا سکتا ہے۔ اور اعتکاف کرنے والا باہر کسی سے بات نہیں کر سکتا، وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، کسی سے بات نہ کرے، بات کرے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اعتکاف توڑ دے تو اس کی قضا لازم ہو جاتی ہے
اور وہ اگلے رمضان میں دوبارہ اعتکاف بیٹھے گا۔ عورتوں کا اعتکاف کیسے ہوگا؟ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، گھر میں ایک جگہ مخصوص کر لیں، اسی جگہ نماز پڑھیں، اسی جگہ عبادت میں مشغول رہیں، اور اس دوران قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں اور اللہ سے دعائیں کریں، بلا ضرورت اپنی جگہ سے نہ اٹھیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا آخری عشرہ بہت قیمتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں آئندہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، لہذا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، لیلۃ القدر کو تلاش کریں، اور اگر ممکن ہو تو اعتکاف بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے اور ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے، آمین۔